سنہری لوح دی ہے تختی جس پر میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا ہوں. تو آپ کا نام ان میں شامل ہو گیا, آپ کو عیدی مل گئی, مبارک ہو. یہ مقبولیت کی وہ سند جس کے بعد کسی لقب کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور تائید کی ضرورت نہیں رہتی, کہ جن کے لیے ہیں جب انہوں نے قبول کر لیا ہے تو پھر لگی دی جانیے جیدی توڑ چڑھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا, 3 مرتبہ قاتلانہ حملے, متعدد وارداتیں, لیکن استقامت اور وہ جو انتصاب تھا, ڈیڈیکیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی کی برکت کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر سب سنتے ہیں. جی ہاں, بالکل ٹھیک. خواتین و حضرات, میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات جو ہوں تو ضرور آپ پوچھنا چاہیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا ہوں. اور ایک ٹیلی فون کال بھی. جی السلام علیکم. مائکروفون. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محسن صاحب. محسن صاحب جی جی محسن صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محسن. جی محسن صاحب کہاں سے؟ اچھا, کیا حال ہیں؟ ٹھیک جناب, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے نماز میں جو ہم سجدے کے بعد جو کرتے ہیں ہمیں تھوڑے بھول جائے, تو کیا ہم وہیں سے اسٹارٹ کریں جہاں سے ہمیں بھولے ہیں؟ کہ اگر غلطی یا بھولنے کا احتمال ہو تو کیسے اس کو وہ کیا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اس بات کا جواب لیتے ہیں. شکریہ محسن صاحب, آپ نے اسلام آباد سے کال کیا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر, السلام. پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے. بیسیکلی میں 2 سوالات کرنے چاہتی ہوں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی شادی کے بعد ایکسپیکٹ کرتی ہے اور اس کو بلڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے, بلڈ وہ مطلب روزے نہیں رکھ سکتی, تو کیا بعد میں اس کو وہ روزے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان کے روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کی فضیلت بے تحاشا ہے, لیکن اس کے بعد جو نفلی روزے ہوتے ہیں, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا, پیر کو وہ روزے فرماتے تھے اور جمعرات کو وہ روزے سے ہوتے تھے, تو اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جو خواتین کے مسائل میں, کہ اگر کسی خاتون کو ماہانہ ایام ہیں یا پریگننسی جس کو حمل کے دوران کو بچے کا سلسلہ, یا ڈلیوری ولادت کا سلسلہ, یا دودھ پلانے کا سلسلہ, ان تمام حالتوں میں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کمزوری ہے, اور خاص طور پر جب کہ خون جا رہا ہو تو پھر تو روزہ نہیں, تو جتنے روزے وہ نہیں رکھ پائے گی ان کی قضا لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے, ان کی قضا کرنی ہے جب بھی آپ تندرست ہو جائیں, اس سے فارغ ہو جائیں. اور اگر ایسی صحت نہ ہونے پائے, یعنی دوبارہ آپ کو وہ صحت نہ ملے کہ آپ روزے رکھ سکیں, تو پھر آپ فدیہ دیں, لیکن رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے قضا کرنی ہے. یہاں ایک بات یاد کر لیجئے گا کہ واقعی کمزوری ہو تو چھوڑیے, ورنہ قضا تو ہو جائے گی, لیکن وہ رمضان جو ہے نا, اس کا وہ زمانہ, اس کا بدل کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے. پہلے ٹیلی فون والے کا جواب یا ان کے دوسرے کا جی جواب؟ محمد اسحاق صاحب بھی ہیں ٹیلی فون لائن پہ, ساتھ ہی جوڑ لیتے ہیں, آپ اجازت دیں. جی, ان کا سہو یہ ہوتی بھول کو کہتے ہیں. جی, اگر کوئی واجب ہم نماز میں بھول جائیں تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری اتحیات, اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری میں, اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سجدہ کر کے, 2 سجدے ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ کر کے دوبارہ ہمیں پھر اتحیات سے ہی پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہاں سے نہیں تو پھر درود شریف سے وہ پڑھ لے, لیکن بہتر ہے اتحیات سے دوبارہ پڑھے. یہ ان کا, اگر اتنا سوال میری سمجھ میں آیا. سلام آپ دونوں طرف پھیریں گے؟ ایک طرف. اور اگر بھول گیا ہے, ٹھیک, بھول گیا ہے جی, سجدہ صاف کرنا بھول گیا اور آخر تک پڑھ گیا ہے, تب بھی سجدہ صاف کر سکتا ہے. دونوں سلام پھیر دیے ہیں دائیں بائیں, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جو نماز کے باہر کرنے والی, پھر بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر سجدہ صاف کر کے پھر پڑھ لے.
بالکل ٹھیک جی بالکل ٹھیک. آپ کا دوسرا سوال جی اسحاق صاحب کی اچھا. لے لیتے ہیں اور پھر دوسرے سوال بھی. جی السلام علیکم اسحاق صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلامت رہیے جناب. حضور مصطفیٰ سے سوال یہ ہے کہ ہیلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہیلا کی کس کی جناب؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اسحاق صاحب, ٹی وی کی آواز بند کر دیں, نہیں تو آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. ہیلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا ہیلا. ہیلا ٹھیک ہے. آپ ابھی پتہ کرتے ہیں. میں جتنے بھی آئندہ کال کرنے والے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ جس وقت بھی آپ ٹیلی فون کریں تو آپ فون پر ہی سنیں, ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں, نہیں تو وہ ایکو سے صحیح رابطہ جو ہے وہ ہو نہیں پاتا. جی آپ کا بھی سوال تھا اور پھر ہیلا کی بھی بات ہو رہی تھی. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ پیر کی آپ جمعرات نفلی روزوں کے بارے میں. نفلی روزوں کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کرتے تھے اس کا فائدہ ہم کو ہوتا ہے. اللہ جتنی نفل عبادت کرتے تھے وہ ہماری یعنی اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو وہ معصوم, پھر وہ نبی, لیکن فرائض واجبات کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ان کی نفلی عبادت ہمارے لیے ایک تعلیم بھی اور ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہم سے جتنا ہو سکے. اب میں ایک بات بہت کڑوی بتا رہا ہوں, دھیان سے سن لیجئے گا. فرض اور واجب پورے ہوں گے تو نفل شمار ہوں گے. نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو, والنٹریلی جو ہم کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر. تو ہمارے فرض اور واجب پورے نہیں ہوں گے تو نفل کہاں سے ہوں گے؟ یعنی اوور ٹائم تو ہے, ڈیوٹی نہیں ہے. اوور ٹائم تو ہے, ڈیوٹی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو قیامت کے دن ایک فرض کم ہوگا, اس کی جگہ 70 نفل لیے جائیں گے. تو ہم کوشش کریں کہ فرائض واجبات, اور نفل وہی کرے گا جس کو محبت ہوگی. جس کے فرض واجب بھی پورے نہیں ہیں اس کے نفل کہاں سے؟ اللہ توفیق دے. تو جتنے رکھ سکتے ہیں نفلی عبادت کا بہت ثواب ہوتا ہے, مگر یاد رہے کہ فرض واجب ہوں تو اس کو اس پہ نہیں. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات. سوالو جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے, ہم آپ کی خدمت میں. اور اچھی بات ہے, ڈیوٹی نہیں ہو رہی اور اوور ٹائم کا سوچیں تو خود سوچیں یہ کیا بات ہوئی. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. ہے رحمت رمضان, ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. مولانا کوکب نورانی قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور راولپنڈی سے ایک فون کال بھی ہے, اور پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرا نام احمد ہے. جی احمد. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد ہے, ہم 4-5 بہن بھائی ہیں. اچھا جی. اور چاروں کا تعلق ہے میری بہنیں میرے والد سے. اور ایک کام تھا جو میرے والد نے کہا کہ نہ کریں, اور میرے چاروں بہنوں نے وہ کام کر دیا. اب اس کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ قطع تعلق ہے. وہ معافی مانگنے بھی آئی ہیں, لیکن میرے والد نے ان کو معاف کر دیا ہے, لیکن ملتے نہیں ہیں. لیکن کس وجہ سے ملتے نہیں ہیں؟ ہیلو وہاں صاحب آپ سن سکیں جو یہ مجھے اس میں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ جو کام منع کیا تھا اس کام کی نوعیت کیا تھی؟ جو کام منع کیا تھا اس کام کی نوعیت کیا تھی؟ اگر وہ دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کا پرائیویٹ بات ہو, وہ مجمع میں کرنا بہتر نہ ہو, تو میں اس میں صرف اشارہ یہ کر دوں کہ اگر باپ نے یا دادا نے یا کسی بڑے نے ایسے کام کرنے سے منع کیا جو شریعت میں جائز ہے مگر وہ منع کر رہے ہیں, ٹھیک, اس کی بعد وہ انہوں نے کر لیا, اس کا حکم اور ہوگا. اور اگر ایسے کام کی اجازت دی ہے جو شرعاً بھی جائز نہیں ہے تو اس کی معافی اور ہے, بالکل ٹھیک, اس کی توبہ. تو یہ نوعیت اگر یعنی سب کے سامنے بتانا چاہتے ہیں
تو ٹھیک، ورنہ الگ بات کر. صحیح. احمد صاحب آپ ہمیں 8881 پہ SMS کر کے بھی بھیج دیجیے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوال آپ کا جو ہے وہ آگے بھی بڑھا سکیں. ہیلا کا پوچھا تھا جی انہوں نے ایک سوال. ہیلا یہ ویسے تو لغت کے معنی اور ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج کل قرضے یا دوسری رقم دے کے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک، واپس نہیں مل رہے جی. اب وہ چاہتے ہیں، ان کے پاس اور رقم نہیں ہے، کسی طرح رقم ملے. اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی جانی ہے، اور جو پہلے قرض، تو ایسے میں ہیلۂ شرعی جس کی فقہا نے اجازت دی ہے اس کو ذمہ داری سے کرنا، صرف اپنے اس دامن کو بچانے کے لیے نہیں، ذمہ داری کا احساس ہو. مثلا ایک شخص نے میرا 1 لاکھ روپیہ مارا ہوا، ٹھیک، میری 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے جو میں نے دینی ہے. ٹھیک، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ پیسے آئیں تو میں دوں. دے دوں. ٹھیک، وہ شخص جس نے میری رقم دینی ہے وہ انکار نہیں کر رہا، ٹھیک، وہ کہہ رہا ہے جب ہوں گے میں دے دوں. دے دوں گا. ٹھیک، اور ہے نہیں اس کے پاس، ٹھیک، مجبور وہ بھی ہے. ٹھیک، اب اس سے کیا کیا جائے؟ اس سے دیکھ لیا جائے کہ اس کی واقعی حیثیت نہیں، یہ اس وقت خود زکوٰۃ لینے کے لائق ہے. ٹھیک، تو اس کو یہ کہا جائے تو وعدہ کر، تیرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. آپ اس کو اتنی ہی رقم زکوٰۃ کی نیت سے دیں. ٹھیک ہے. وہ اس کے ہاتھ میں چلی گئی، مالک بن گیا. ہیلا آپ نے کر لیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب آپ اسے کہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا جب تیرے پاس رقم ہوگی لوٹا دے گا، اب میری رقم مجھے لوٹا دے. ٹھیک، تو وہ جو اس نے آپ کے دینے تھے وہ آپ کو واپس آ جائیں گے. یہ ہیلۂ شرعی کہلاتا ہے. لیکن صرف احتیاط سے، ذمہ داری سے کی جائے. ہم اللہ کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاج دے دیں گے یا کچھ ایسا کر وہ لیں گے، نہیں. اگر وہ خیال ہے تو ایمان چلا جائے گا. ایمان چلا جائے. یعنی خیال رہے کہ واقعی وہ ایسی صورت ہے کہ اس میں ہیلا کرنا ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک، مثلا کسی سید کی مدد کرنی ہے اور پیسے نہیں ہیں، ٹھیک، سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ہاشمی کو نہیں دینی چاہیے، لیکن اور کوئی پیسے ہی نہیں ہے، ٹھیک، تو اس کو کیا اسی طرح چھوڑ دیں؟ تو ہیلا کر لیں. پہلے کسی مستحق کو دے دیں کہ میں تجھے دے رہا ہوں، تو مجھے اختیار دے دے کہ میں کسی اچھی جگہ خرچ کر لوں. یہ حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھجوریں لایا کہ یہ صدقے کی ہیں. وہ لایا، حضور نے دے دی. جس کو دیں اس کو صدقہ ادا ہو گیا، اس نے حضور کو ہدیہ کر دی. میرے نبی پاک نے کھانی شروع کر دی. فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ. اللہ. تو مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن بہت احتیاط. جناب صاحب، 2 اس کے ساتھ ضمنی سوال. ایک یہ کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور وہ کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے، کتنا افضل ہے یہ عمل؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ملک و قوم یا کسی بھی حوالے سے یا بینک سے آپ قرض لے کر جب بھاگ جاتے ہیں یا اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں، یا کسی مظلوموں کے جو پیسے ہیں یا پبلک منی ہے اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں، تو دونوں کی کیا صورت ہے؟ آپ نے سوال میں کہاں کو کہاں سے ملایا ہے. جہاں تک انفرادی طور پر ہماری عام معاشرتی زندگی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی قریبی دوست سے، ایک تو وہ قرض ہے، ٹھیک، اور ایک آپ لے رہے ہیں گورنمنٹ کا، دونوں کا الگ حکم، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہاں قومی خزانہ انوالو ہے. جی بالکل ٹھیک. وہاں ایک شخص معاف بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب کی رقم ہے، سب کی رقم ہے. ٹھیک، اگر کوئی ایک شخص معاف کر رہا ہے تو کس بوتے پہ کر رہا ہے؟ بالکل صحیح. اس کو کیا اختیار ہے؟ صحیح. بینک اگر کر رہا ہے تو بینک کے ایک آفیسر کو کیا اختیار ہے؟ سب کا ہے نا. صحیح. اس کا مسئلہ اور ہے. ٹھیک. قرض اگر ہم کسی کو اللہ کے لیے کہ دیکھیں کہ اس کی کمزوری ہے، اس کو معاف کر دیں، بہت ثواب ہے. لیکن دوسرا کوشش اس لیے نہ کرے کہ میں لے لوں تاکہ معاف بھی ہو جائے گا کل کو. یہ تو اللہ بہت جانتا ہے، دل کے حال جانتا ہے. ہاں، لیکن یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی حالت نہیں ہے، میں اللہ کے لیے معاف کر دوں کہ اللہ میرے معاف کر دے میرے ذمے ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک مسئلہ بتا دوں، آپ نے سوال کر لیا ہے. بھیک دینے سے قرض دینا افضل ہے. اللہ اکبر. وہی 1 اور 18 کی جو رشوت نہیں، آپ کو یہ مسئلہ کہ ایک جو بھیک ہے وہ تو مانگ رہا ہے، قرض والا تو اسی وقت مانگے گا جب ضرورت ہوگی. تو قرض والے کو جو قرض مانگے اور واقعی وہ اس وقت اس کی مدد کرنا زیادہ ثواب ہے. قرض حسنہ پہ بھی بات کرتے ہیں. بھی آپ کا سوال تھا کوئی ٹیکنیکل سا؟ جی.
السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. نور بھائی کی وسادت سے آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ ان کے وسیلے سے ہمیں یہ اپرچونٹی ملی کہ آپ سے بات کر سکیں. آپ کا انداز بیان الحمدللہ ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے. 2 سوال میرے بہت اہم ہیں. ایک تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, وہ یہ کہ جامع مسجد کا جو پڑھا گیا ہے کہ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, 5 وقت با جماعت نماز ہو اس میں, یا پھر اور دوسری کنڈیشن یہ کہ ہر کوئی اس میں آ سکے. ایک فیکٹری ہے اور فیکٹری کے اندر مسجد ہے, تو نماز جمعہ اس میں ادا کی جا سکتی ہے, کیونکہ صرف ایک ظہر کی جماعت ادا کی جاتی ہے اس فیکٹری میں, اور باقی جو اس کے فیکٹری کے امپلائمنٹس ہیں وہ اس میں جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. دوسری بات قرآن شریف کے حوالے سے نماز کے حوالے سے, یہ بھی نور بھائی نے بھی کنفیوژن کا لفظ استعمال کیا, جو کہ میں کافی عرصے سے اس کنفیوژن میں ہوں. نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے دھیان آ رہے ہوتے ہیں, اور جو فوکس یا مرکز ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا, وہ کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ فوکس کرنے کے لیے جیسے اتحیات میں اگر بیٹھے ہیں تو میرا خیال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی جاتا ہے. تو کیا یہ میری اللہ کے علاوہ بھی میرا یہ خیال کسی اور طرف جا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے. ایک زمانہ تھا چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں, بستیوں کے بعد پھر ان کی ایک جمع بستی, پھر آگے جا کے شہر کی تعریف جس کو ہم سٹی کہتے ہیں. اب وہ وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کا کراچی شہر کروں, اس کا پھیلاؤ کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس شہر میں کتنے شہر بن چکے ہیں. درست. تو وہ جو قریہ اور بستی کا حکم تھا, پھر سیکیورٹی کے مسائل آ گئے. جمعہ کی جو شرائط تھی, کھلی جگہ ہو, سب کو آنے جانے کی اجازت ہو, ڈاکخانہ ہو, تھانہ ہو, معروف علاقہ, وہ ساری فی زمانہ. اب اس حوالے سے ہم اسی معیار کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو بہت کم جگہیں, وہ پھر ہمارے سوال آئے گا کہ ان جگہوں کا کیا کریں. کسی فیکٹری میں وہاں پر تمام مزدور ہیں, آنے جانے کی اجازت ہے, اور ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھ کے آئیں اور آ کر وہ اس کو پورا کر سکیں. اس صورت میں ان کے لیے وہاں اجازت ہوگی, وہ پڑھ سکتے ہیں جمعہ, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ پھیلاؤ بہت ہو گیا, وسعت ہو گئی, تو حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے مسائل سامنے آ جائیں گے. باقی جامع مسجد کا جو تمام مسجدوں کو جمع کرنے والی ہو, بہتر ہوگا کہ وہاں کوئی قریب میں اگر ایسی مسجد جہاں مرکزی, کیونکہ جمعے کا مقصد اجتماعیت, زیادہ تعداد میں لوگوں کی قوت ظاہر کرنا اسلام کی, تو زیادہ مجمع ہو تو اچھی بات ہے. لیکن کوئی مجبوری ہے تو وہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات, نماز میں خیالات آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وسوسے کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, اور وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. فرمایا وسوسے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے, کہنے لگے میں پڑھ لوں گا. فرمایا اچھا پڑھو, تمہیں ایک چادر انعام دیں گے. انہوں نے 2 رکعت نماز شروع کر دی, وہ قیام کر لیا, رکوع کر لیا, سجدے کر لیے. دوسری رکعت جب قادے میں, جس کو اتحیات کہتے ہیں, وہ پڑھ رہے تھے, خیال آ گیا کہ پتہ نہیں چادر ریشمی دیں گے یا سوتی دیں گے. جب انہوں نے سلام پھیر